اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس کو دیکھیے گا، اس کے سگنل آ جائیں۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو ادھر دیکھ کر، اور باہر سے آنے والے کے لیے ہر چیز ہی نہیں ہوتی ہے، اور جب اتنے پیارے چہرے اللہ کا کلام سننے کے شوق میں بیٹھے ہوں تو نور و نلا نور ہے۔ اللہ کرے کہ آج ہم یہاں آنے کا، بیٹھنے کا حق ادا کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایسے کام بہت محنت طلب ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محنت دکھ بھی رہی ہے اور آپ کا شوق بھی۔ بس ایک اب چھوٹی سی میری خواہش ہے، وہ بھی پوری کر دیں کہ اب آپ سب بھی ہر قسم کی ایکسائٹمنٹ، جذباتیت، گھبراہٹ، پریشانی سے نکل آئیں۔ کاغذ قلم ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اب ہماری سامنے اسکرین پہ اللہ کے کلام کی ایک آیت ہے، اور جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں آئے وہ یہ ہے۔ آپ کے سامنے عربی ٹیکسٹ دکھ رہا ہے۔ ہر درس کے شروع میں یہی کہتی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان، ابھی آپ میں سے بہت ہی پیارے اشعار بھی پڑھے ہیں اور سارے ہی ٹھیک پڑھے ہیں، کیونکہ میں جتنے بھی بولتی ہوں غلط بولتی ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو ایڈمائر کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ابھی تک کا جو پروگرام آپ کا تھا، لوگوں کے ویلکم کا اور باقی، یہ ویل آرگنائز تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے، شروع کا وقت ہیزرڈس میں گزر جاتا ہے۔ تو میں آپ سب کو جنہوں نے بھی یہ کیا، اور خاص طور پہ جو اقبال کی شاعری جنہوں نے پڑھی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، تو جزاک اللہ خیر۔ اب ایک چھوٹی دو چیزیں چاہیے۔ دیکھیے ماشاءاللہ آواز پیچھے تک جا رہی ہے۔ جتنی بھی مدرس وتھ کڈز ہیں وہ لاسٹ رو سے شروع کریں، یعنی لاسٹ سے شروع کرتے تھے، کیونکہ یہ ہم سب کے فائدے کا، اور ان چیئرز پہ ہم دوسروں کو جگہ دیں۔ دوسری یہ ہے کہ 2-3 چیئرز فرنٹ پہ مجھے خالی دکھ رہی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے۔ ہمارے ہاں دین میں صف بندی کا یہی طریقہ ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے سب، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ شاید آج یہ میرا شعر صحیح ہو۔ تو خالی جگہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو بھر لیا کرو، دلوں میں جگہ بن جاتی ہے، یعنی دلوں میں بال آنے لگتے ہیں جب صفیں ٹوٹتی ہیں، اور آج امت کی صفیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ماؤں کے ساتھ معذرت اس لیے کہ آپ کے یہ بچے ہمارا مستقبل ہے۔ میرا تو کریم آڈینس مدرس وتھ کڈز ہیں۔ ایک چیئر ادھر آپ رکھ سکتے ہیں اگر اور کوئی بیٹھنا چاہے، جو آپ کے ساتھ خالی جگہ دکھ رہی ہے۔ تو بچوں ہی کے لیے ہم یہ سن رہے ہیں، اور اگر آپ کے بچے کی ذرا سی موومنٹ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی سسٹر کو پریشان کر دے گی، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بھی فوکس تو جائے گا، آپ کو شرمندگی بھی ہوگی۔ تو پیچھے بیٹھیے، اور بچوں کو ہم بہت زیادہ نہیں روک سکتے، کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لے، رننگ اراؤنڈ کوئی نہ لگے۔ اور ہم سب ایڈمن سمیت اس وقت اس کام کو کرنے کی نیت کرتے ہیں جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی زندگی کا مشن ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ ہو جائے گا، میں آپ سے اجازت لوں گی تبھی شروع ہوگا۔ فونز تو آپ نے بند کر ہی دیے ہوں گے، آپ کہیں گے اپنا فون سامنے رکھا ہوا ہے اور ہمارے بند کر رہے ہیں، تو میرا فون نہیں ہے، یہ رابطہ ہے۔ اسبروا وصابروا ورابطوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رابطے اپنے رب کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ خوبصورت انداز سے جوڑیں۔ طریقہ کیا ہوگا کہ میں آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 کو رکھوں گی۔ پہلے آپ کے سامنے اس وقت ٹیکسٹ ہے، ماشاءاللہ اسکرین ہوتی ہے، تو میں اس اپرچونٹی کو ہمیشہ اویل کرتی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں آنے والوں میں اکثریت قرآن پاک کے ساتھ ماشاءاللہ طالب علمی کے طور پہ جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا آج کے جس کو دین کا نہیں پتہ، لیکن صرف اس میں بات یہی ہوتی ہے کہ ان کو کلاس روم کے مینرز اور ایٹیکیٹس بھی آتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ یہ ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے، ابھی ماشاءاللہ آپ نے تلاوت بھی بڑی پیاری سنی، سمجھ کتنا آتا ہے؟ دس از اے کویسچن پوائنٹ جس سے ہمیشہ میں لیکچر شروع کرتی ہوں، اور آج سے نہیں کئی سال سے، اب زیادہ شدت ہو گئی ہے۔ میں بہت خوبصورت لچھے دار باتیں کروں، آپ کھو جائیں، سحر میں جائیں، آپ کو ارد گرد کی ہوش نہ رہے، ٹھیک ہے ایفیکٹ اس کا بھی ہوگا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام کا ایک لفظ، یہ دیکھیے میں اپنے اگر ماؤس کو ہلاؤں گی تو آپ کو یہ ٹیکسٹ دکھ رہا ہے،
آپ نے اس کے ارد گرد گھومنا ہے، سب چیزوں سے اس وقت بے نیاز، بعد میں بات کریں، ملیں، کھائیں پئیں، جو آپ کا دل چاہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی شرک سے پاک ہے۔ ذرا سی فلکچویشن آتی ہے اور ہم اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس آیت کو مختصراً صرف سمجھیں گے، میں تفسیر نہیں کروں گی، ہاں آپ کا دل چاہے تو بعد میں جا کر سبیل الجنہ سیٹ میں سے یا کسی اور سیٹ میں اس کی تفسیر ڈیٹیل سے سنیں۔ لیکن جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ خوشیاں کیسے بانٹیں۔ اور بندہ بانٹتا وہی ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ آپ بیگ میں کینڈیز بھر کے لے آتے ہیں تو بچوں کو بانٹ دیں گے، لیکن آپ کے بیگ میں کینڈیز ہیں ہی نہیں تو بچوں کو کہاں سے دیں گے؟ تو پھر لا محالہ آپ کو پہلے یہ سیکھنا ہے کہ خوش رہیں کیسے، خوشی جمع کیسے کریں۔ تو آج کی ٹاک دو چیزوں کے بیچ میں، پہلے قرآن کی آیت، پھر اس کے بعد جنرل ٹاک ہوگی جس میں ہم ڈسکشن سٹائل میں رکھیں گے، اور جب آپ تھکنے لگیں تو ایک سیڈ فیس بنا دیں۔ ویسے مجھے پہلے ہی سمجھ آ جائے گی یہ پتہ نہیں کون سا وائی فائی ہے کہ کون سا نیٹ ہوتا ہے جو سامع اور مسمعین کے بیچ میں ہوتا ہے، اسپیکر اور لسنرز کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو تھکنے نہیں دوں گی انشاءاللہ۔ آپ میں جن کی ڈیوٹی ہے بس ایک پیج پہ لکھ کے رکھ دیجئے کہ مجھے اینڈ کتنے بجے کرنا ہے، کیونکہ اینڈنگ ٹائم تو آپ کا بہت لمبا ہے، تو میں تو 2 گھنٹے بول لوں گی لیکن آپ نہیں سن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے شروع کروں۔ بچوں سے اجازت مانگ رہی ہوں۔ الحمدللہ۔ یہ میرے پاس ادھر بہت سارے لالی پاپ تھے، ابھی کدھر گئے؟ وہ بچوں کو دے، میری طرف سے دے دیجئے جی، جو ہر بچے کو ایک لالی پاپ دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ ختم ہونے لگے تو دوسرا بھی دے دیں۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین بات کہلوائے بھی اور اس کو دلوں میں بھی اتارے۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو بھی کوئی عمل صالح کرے گا، whoever anyone، جو بھی کرے گا۔ پہلی بات من عمل، اور من سے بات شروع ہونے والی آیتوں میں بڑی کم آیتیں ہوتی ہیں، اس کا اندر کہ اس میں کوئی خاص ہی بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس میں سے پہلی چیز سمجھیں گے عمل صالح کو۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ 2 شرائط لکھ لیں۔ للہ، یعنی کرنا ہے اللہ کے لیے، اخلاص، جس کو کہتے ہیں کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، کوئی چیز نہیں چاہیے جواب میں سوائے اللہ اور اللہ کی رضا کے۔ پہلی شرط للہیت۔ اور دوسری شرط ہوتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ عربی زبان میں لفظ عمل صالح جو آتا ہے یہی لفظ اردو میں بھی آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ان کا فرق نہیں جانتے۔ لکھیے عموماً قرآن پاک میں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اچھے عمل۔ تو معذرت کے ساتھ ان سب سے جنہوں نے اس کو لکھا، عمل صالح سے مراد اچھا عمل نہیں ہے۔ پھر تو ہر بندے کی نظر میں کوئی نہ کوئی عمل اچھا ہے۔ آپ ایون لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے سے لے کر شہر میں بگاڑ اور فساد پھیلانے والوں سے بھی پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ زلزلہ زدگان کے لیے مال جمع کرانے کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اور جب کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کہاں سے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کہتے نہیں اس طرح سے لوگ زیادہ آئیں گے، لوگوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہاں ہم اس فنڈ ریزنگ سے جو منی آئے گی اس کو پھر غریبوں میں بانٹیں گے۔ تو یہی تو شراب جوئے کی حرمت کی آخری وجہ بنی تھی۔ آپ نے اگر حرمت شراب کا موضوع سنا ہوا ہے تو کیا پتہ چلا کہ ہر اچھا عمل صالح نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنی
اپنی کہہ لیجئے کہ انسان کا ایک اپنا سوچ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ کہنا چاہ رہی ہوں. اسی طرح کلچر، مذہب، دین، ہر ایک کے لیے اچھے عمل کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی. مثلا ہولی کے نام پہ ایک خاص دن رنگ پھینکنا ہندو مذہب میں ایک بڑا مزے کا کام ہوگا، لیکن آپ اگر کسی شہر کے پولیوشن کنٹرول کو دیکھیں تو ان کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہوگا. مثال دی ہے صرف آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی میں ہر سال ایک بکرے کا ذبح کرنا قربانی کے نام پہ، یا بیٹے کی قربانی، عقل سے تو شاید اچھا کام نہ لگے کہ ابراہیم کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے، کہ انہوں نے بس ایک خواب کی بات کو حقیقت سمجھ لیا اور اس کو حقیقت کرنا چاہا. تو لہٰذا یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اپنے ہی بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ. اور امریکہ میں ہوتے تو پولیس آ چکی ہوتی، 911 کو کال کر دیتے، اور ناروے میں ہوتے تو لوگ فوراً بارنیوان کو بلا لیتے جو بچوں کی پولیس ہوتی ہے. ان کی نظر میں یہ اچھا عمل نہیں تھا. 2 باتیں کافی ہیں، یعنی اچھے عمل اور عمل صالح کا فرق بتانے لگی ہوں. پھر بول دیتی ہوں، شاید پہلے آپ نے توجہ نہ کی ہو. آپ دیکھیے کہ ہر اچھا عمل صالح نہیں ہوتا، بلکہ انگلش میں 2 لفظ بولوں گی تو اور بھی سمجھ آ جائے گا. ایک ہوتا ہے گڈ ڈیڈ، یہ ہماری وہی اچھا عمل، اور ایک ہوتا ہے رائٹیس ڈیڈ. عمل صالح از ناٹ اے گڈ ڈیڈ، عمل صالح از اے رائٹیس ڈیڈ. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا یہ کوئی عقل میں نہیں آتا، لیکن یہ اطاعت میں آتا ہے. انہوں نے رائٹیس ڈیڈ کیا، انہوں نے نہ عقل استعمال کی، نہ کسی اور سے پوچھا، نہ کچھ. ان کو یہ پتا تھا کہ میرے رب نے مجھ سے جو مانگا ہے میں دینے کو تیار ہوں، اور اس کے علاوہ پھر انسان جو کچھ کرے. تو بات کیا ہے کہ عمل صالح کی بھی شرائط میں پہلی شرط کیا ہے؟ کرنا اللہ کے لیے. بیٹے کی گردن پہ چھری کی مثال اگر لے لی ہے تو اسی کو لے لیجئے. اگر ابراہیم علیہ السلام یہی چھری لیتے، یہی بیٹا ہوتا، لیکن نیت کچھ اور ہوتی. بیٹے پہ غصہ آ گیا، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، کیا ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، تو یہ رائٹیس ڈیڈ نہ رہتا. بات سمجھ گئے؟ کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن یعنی جہنم کی آگ ان 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. they will not be burned, they will be fuel. وہ جلائے نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی وجہ سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی. اور وہ ایک شہید ہوگا، ایک عالم ہوگا، اور ایک سخی ہوگا. سب نے حدیث سنی ہے. میرا لے کے لانی سیریز کی ہر بک کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات. آپ کا میرا یہاں آ کر بیٹھنا اس وقت بھی اسی چیز کا غم ماز ہے. ہم کیوں آئے، میں کیوں آئی؟ آپ کا تو مجھے الحمدللہ نظر آ رہا ہے، آپ کا مجھ سے کیا لین دین؟ آپ تو اللہ کے کلام کی محبت میں آئے نا. لیکن مجھے اپنے لیے بہت سوچنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں اللہ کے لیے آئی ہوں؟ کیا میرا اس کام سے مطلوب اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے یا کچھ اور ہے؟ تو ہمیشہ جس قبلے کو سیدھا رکھنا ہے وہ نیت کا قبلہ. ہم نماز میں قبلے کی 19-20 کی تبدیلی پہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے باقی قبلے کدھر جاتے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. بالکل گاڑی چلانے والوں کے لیے سٹیئرنگ کی مثال سامنے رکھیں. وہی سب کچھ ہو لیکن سٹیئرنگ کا کنٹرول چھٹ جائے تو حادثہ ہوتا ہے. تو نیت از آور سٹیئرنگ. یہ چھوٹے چھوٹے جیمز ہوتے ہیں، ہر لیکچر میں الگ سے بھی لکھ کر لوگ شیئر کر دیتے ہوتے ہیں، جو شاید کسی کو پھر اس بات کے سننے کی طرف مائل کر دیں. تو نیتوں کے قبلے درست رکھنے. اور ایک امام کا نام یاد نہیں ہے اس وقت، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے علم لینے میں اتنی مشقت نہیں ہوئی جتنا مجھے آخر تک اپنے قبلے یعنی اپنی نیت کو سیدھا رکھنے میں ہوئی. شروع میں نیتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بگاڑ بعد میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بگاڑ سے بچا دیں. دوسری بات جو اس میں بہت ہی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہو، اسوہ حسنہ. دیکھیے صالح ہے نا تو اس کے اندر حسن، وہ کام اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہو، کیا ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اگر عقل سے پوچھے تو نماز میں اگر 1 رکوع ہے تو سجدہ بھی ایک ہی ہوتا، اور اگر 2 سجدے ہیں تو رکوع بھی 2 ہو. کبھی آج تک آپ نے کسی بگڑے سے بگڑے فرقے والوں سے بھی ایسی نماز کا ذکر سنا ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم 2 سجدے نہیں کر سکتے، ہم 4 کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا.
نمازوں کے اوقات میں 19-20 کا آگا پیچھا کر لیتے ہیں لوگ، لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ فجر سورج نکلنے کے بعد پڑھنا. تو طریقہ اللہ کے نبی کا، اور نبی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک سکیلٹن ہے. آپ اس پہ ذرا سا سمجھ لیجیے اتباع سنت کو. سنت کی اہمیت کیوں ہے؟ ایک لڑکی خود سے گھر سے نکلے اور کسی غیر لڑکے کے ساتھ جا کر شادی کر لے، اور کسی بھی وہاں بیٹھے بڑے سے بڑے شخص کو کہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ یہ آج سے میرا شوہر ہے، کوئی جائے اور آگ کے گرد پھیرے لے لے، نکاح نہیں ہوگا. لیکن اسی لڑکی کو اس کا باپ یا اس کا قریب کا محرم، باپ اگر نہیں ہے، کسی مرد کے ساتھ ایجاب و قبول میں باندھ کر نکاح کر دے تو وہ حلال ہو گئی. یہ جو 2-4 بول ہیں کہ اتنے حق مہر کے عوض اس بچی کو میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یہ ہے اسوہ حسنہ. عقل میں تو آتی نہیں ہے یہ بات. بہت جب اندر ریشنلسٹ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، مسلمان ہے، 4 بول ہی تو نہیں پڑے تو کیا ہوا، وہی لڑکا وہی لڑکی، اس کو زنا کہتے ہیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. یہ فرق ہے. تو ہمیشہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھیں. مثال دی ہے اسکیلٹن کی، تو سمجھیے کہ یہ ہال ماشاءاللہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ کبھی بنا ہوگا تو اس کی بنیادیں خود ہی تھیں. پھر اس کے بعد بہت سا سریا، سیمنٹ، چونا، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو ایک خاص اسکیلٹن میں انہوں نے ڈالا تو یہ بہت اچھا ہال بن گیا. اب آپ بتائیے مجھے، اس کا جو پورا اسکیلٹن سب سے پہلے بنا تھا، جس کے اندر پھر باقی بھرائی ہوئی، اگر آپ اس کو گرا دیں تو یہ کیا ہے؟ ملبے کا ڈھیر. بس یہ ہے دین. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، یہ دین کا اسکیلٹن ہے، ڈھانچہ ہے. اس کو جب نکال دیں گے نا تو پھر دین وہی بنے گا جو آج بنا ہوا ہے، چوچو کا مربع. تو اللہ تعالی ہمیں سنتوں پہ ڈال دے. دوسری پہ چلتے، میں نے پہلے ہی کہا تھا صرف تعارف ہے، اس آیت کا تفسیر نہیں ہے. من ذکرن، مجھے لگتا ہے اس بچے کو لالی پاپ پسند نہیں آیا، اس کا فلیور چینج کر دیں. چلیے دوسری چیز جو اس آیت کے اندر سے آپ یہ دیکھ لیجئے، پہلی سمجھ آ گئی عمل صالح کی. آپ پوائنٹ لکھ لیا کریں، ہمیشہ پن پوائنٹس لکھ لیں، آپ کو پوری بات یاد رہے گی، بہت لمبی باتوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. من ذکرن او انسا، یہ ہے دوسرا مین پوائنٹ اس آیت کا، کہ عمل صالح کرنا ہے اللہ کے لیے اور رسول کے طریقے پہ کرنا ہے، کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نو جینڈر ڈسکریمنیشن ان اسلام. آج ایکویلٹی کے نام پہ ویسٹ نے عورت کو مرد کے برابر کھڑا کر دیا، اور عورت کبھی برابر نہیں کھڑی ہوتی. یہ میں بھی عورت ہوں، آپ کو بتایا، ہمیں ذرا سی کوئی جگہ دے ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں. کیا آج کی عورت مرد سے آگے نکل گئی؟ بلیو می، برابری وہی تھی کہ ذرا سے وَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ مرد اوپر تھا، عورت نیچے تھی. یعنی 51 اس کا تھا تو 49 عورت کا تھا. اللہ نے یہ دیا تھا بس. یہ نہیں کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مجازی خدا صاحب ہے، پھر رہے جو نماز ہی نہیں پڑھتے. سوال کا جواب مل گیا ہوگا نا کہ شوہر کی ہر بات ماننی چاہیے نا. جی ماننی چاہیے، شرط ہے کہ وہ بھی اللہ کی ہر بات مانے. ایک اور سوال ہو سکتا ہے اس میں آپ کے ذہن میں، اچھا پھر شوہر کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ تو جنت اس عورت کے لیے جس کو اس کا شوہر راضی اور 5 نمازیں پڑھے شوہر کو، تو یہ پھر شوہر کے کہنے پہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. جی بالکل کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی جنت میں جانے والا ہو. تو آج ہم نے اس جینڈر ڈسکریمنیشن کو بہت غلط سمجھا. عربوں نے تو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی پکڑ کر ماں کے پیٹ کی قبر سے نکال کر زمین کی قبر میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. آج کے مسلمانوں نے اس کے کئی نئے نئے رنگ رکھے ہوئے ہیں. مثلا ایک چیز میں نے بھی خود جملہ بولا، نو جینڈر ڈسکریمنیشن ان اسلام. تو پھر سوال یہ ہے کہ جیسا بیٹا ویسی بیٹی، جیسے کپڑے بیٹے کے ویسے بیٹی کے، جو کھلونے بیٹے کے وہی بیٹی کے. تو یہ مراد نہیں ہے. آج کی ماؤں سے معذرت کے ساتھ ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور اب یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں فرق نہیں سمجھا، ان کے براٹ اپ، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کو آگے جا کے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ 2 ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ تھے. ماؤں نے ان کو ایک ہی سیٹ اپ پہ کر دیا. تیسری بات ہے، ماؤں نے بیٹیوں اور بیٹوں کے کھلونے فرق نہیں کیے. مجھے یقین ہے آپ میں سے جتنی بھی سسٹرز جہاں بیٹھی ہیں، آپ بچپن میں گڑیا سے کھیلتی تھی. لڑکے کبھی گڑیا سے نہیں کھیلتے تھے.
لڑکوں کے ہاتھ میں گاڑیاں تھیں اور ان کے ہاتھوں میں اس دور میں جو بھی چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے، لیکن لڑکی اور گھرداری، ماں روٹی بنا رہی ہے تو بیٹی کو بھی اتنا ساٹا دے دینا، چھوٹے چھوٹے بیلنے ملتے تھے، یاد ہے آپ کو، چکلے بیلنے، اور چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں، ماں جو کر رہی ہے بچی کو بھی وہی کرنا ہے، اور وہ اس کے ہاتھ میں دے کے ایسے ڈمی سی چیزیں، لو بیٹا تم بھی کھانا پکاؤ میں بھی کھاتی ہوں، بچی کھیل ہی کھیل میں گھرداری سیکھ لیتی تھی۔ اس پہ میرے دل میں بہت درد ہے۔ میں اس ٹرپ میں پوری ایک بات کروں گی جس دن ایک مدر ڈاٹر ٹائپ سیشن ہوگا، ضرورت ہے۔ آج کی ماں سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے بیٹی کو بیٹا بنا کے پالنا شروع کر دیا۔ کپڑے بھی ایک ہی جیسے ہیں، بٹن ادھر نہیں لگائیں ادھر لگا لیں، پینٹ کا یہ فیمیل پینٹ ہے تو یہ میل پینٹ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حلیہ بدل گیا۔ پہلے بچیوں کو چھم چھم کرتے کپڑے پہناتے، گوٹی والے لہنگے غرارے، اب بھی پہناتے ہیں، شادی کا کوئی ایک موقع ہے گھنٹے کے لیے، اور اس کو چبھتے ہیں، وہ نہیں پہنتی، رو ہی رہتی، پوری شادی میں بچیاں رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ایسے کپڑوں کی۔ اس کے برعکس وہی ٹائٹس اور وہی سب کچھ جس سے فرق ہی نہیں پتہ چلتا، پوچھنا پڑتا ہے یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ جو اللہ نے 13 14 15 سال دیے ہوتے ہیں نا ہمیں کہ اس بچے کو جیسا بنانا ہے بنا لو، یہ اصل میں اس کا مستقبل، اس کا فیوچر سیٹ کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بچی اور بچوں کی تربیت میں فرق ہو۔ بیٹے کی تربیت میں بہادری، جواں مردی، جرأت، فیاضی، قوامیت ڈالی ہے، یہ ماں ڈالتی ہے۔ آج ماں ڈالے گی تو کل وہ اچھا شوہر ثابت ہوگا اپنی بیوی کے حق میں۔ اور بیٹیوں کے اندر عاجزی، صبر، شکر، بیٹا آگے سے نہیں بولتے، بیٹا خدمت کرتے ہیں، خدمت میں عظمت۔ بیٹیوں کے مزاج میں نرمی اور لڑکوں کے مزاج میں سختی تو نہیں کہوں گی، بدتمیزی کی بات نہیں کہہ رہی، گالیاں دینے کی بات نہیں کہہ رہی، لیکن مرد کے اندر ایک بڑا پن ہونا چاہیے۔ آج وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز میں نے دیکھی ہے، میری آبزرویشن اچھی نہیں ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، غلط ہو سکتی ہے بات، لیکن آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے دور میں مشہور تھا کہ لڑکے یا مرد یا شوہر ظالم ہوتے ہیں، روب ڈالتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالیاں بولتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ، اور عورتیں بیچاری صبر کی رضا کی پیکر اپنے گمان میں بنی ہوئی ان کے ساتھ زندگی گزار دیتی تھی۔ آج کے دور میں جو طریقہ تربیت ہے اس نے لڑکی کے مزاج میں سے عاجزی نکال دی، اور اگر ڈگری دونوں کی برابر ہے نا تو میں نے خود سنا ہے، بیلیو می، میں کسی کی بات پہ اعتبار نہیں کرتی، کہ بیٹی کی ماں ہے، بیٹی بھی ڈاکٹر ہے اور اس کے لیے جو بر ڈھونڈا وہ بھی ڈاکٹر ہی تھا۔ کوئی ذرا سی اونچی نیچی بات ہوئی اور اس سے بہت زیادہ ہوتی تھی، کانوں کان خبر نہیں پڑتی تھی کسی کو کہ یہ ساتھ رہ بھی رہے ہیں کہ نہیں، باہر دھواں نہیں نکلتا تھا اس رونے کا اور اس آگ کا جو بیٹیوں کے دلوں میں لگی ہوتی تھی۔ آج تو بات پھیلتی ہے تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو واپس آؤ، تم کوئی کم ہو، تمہیں ہم پال لیں گے، تم خود رہ لو گی، تم نے اس کی باتیں کیوں سننی ہے؟ وہ لڑکی خود میرے پاس آ کے کہہ رہی ہے پلیز میری ہیلپ کریں، میری ماما کہتی ہیں واپس آ جاؤ، بٹ میں نے نہیں جانا، میں نے ادھر ہی رہنا۔ قریب تک ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کان بند کر لیں، ود ڈیو رسپیکٹ اپنی مدر کو عزت تو دیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے رسپیکٹ، ایک ہوتا ہے ہولینس۔ پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو ہولی نہیں بنانا، اور ہولی دین دا داؤ یہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ آج وہ بچی خوش باش اسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے، بچے بھی ہیں۔ تو آج کل پیرنٹس از اے بگ ریزن۔ اتنا انوالومنٹ کبھی بچیوں کی ماؤں کا نہیں دیکھا گیا تھا جو پہلے اسکائپ کالز نے اور اب ویڈیو واٹس ایپ کالز نے عام کر دیا۔ بیٹی پردیس بیٹھی کیا کر رہی، کہاں گھوم رہی، وہ سارا دن ماں ویڈیو میں دیکھتی رہتی ہے۔ تو پچھلی کچھ نہ کچھ تو ٹائز لوز کریں گے تو آگے جا کے سہیں گے نا، پھر ہی آگے بچیاں بستی تھی۔ تو بیٹیوں کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی اور عاجزی۔ بہرحال اتنا کافی ہے کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت بات کی ہوئی ہم نے۔ ہمارے پاس میرا خیال ہے سب سے زیادہ میٹر پیرنٹنگ پہ اور شادی شدہ زندگی پہ ہے جو آپ ادھر ادھر سے سن سکتے ہیں۔ اگلی بات دیکھ لیجئے، من ذکرن او انثی، اس میں ایک رغبت ہے نیکیوں کے میدان میں۔ بات نیکیوں کی ہو رہی ہے، میدان کھلا ہے۔ واقعی عورت ہونے کے ناطے آپ کو لگتا ہی ہوگا کہ ہمارے قدم کہیں نہ کہیں جا کے رک ہی جاتے ہیں۔ وی ہیو سم ٹائز، یہ ہماری باؤنڈریز ہیں۔ مثلا مرد کو برقع نہیں پہننا پڑتا، ہمیں پہننا پڑتا ہے۔ مرد اکیلے جہاں مرضی گھومتا پھرے، ہم نہیں جا سکتے۔ مے بی یو کین ڈو اٹ، یو کین سے اٹ، بٹ
نیکیوں کے میدان میں عورتوں اور مردوں کے لیے نو جینڈر ڈسکریمنیشن، کیونکہ من عمل صالحا من ذکر او انثی. تو پہلی بات ہے کہ اگر عورت 5 نمازیں پڑھ رہی ہے، مرد بھی پڑھ رہا ہے، دونوں کو برابر ثواب ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جانا چاہیے کہ مرد تو مسجد میں جا کر 5 پڑھتا ہے اور اس کو 1:25 سے یا 27 سے ضرب لگ کے ملتی ہے، تو عورتیں بیچاری وہ کیا کریں؟ تو لکھ لیجئے مسجد جائیں نہ جائیں، گھر کی 2 عورتیں مل کے جماعت کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی 27-25 جتنی اللہ دینا چاہے اجر دے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کو پابند کیا ہے، عورت کو پابند نہیں کیا. ہمیں تو ہر جگہ اللہ نے سہولتیں دی ہیں، لیکن جیسے مرد کو اگر مسجد میں یا جماعت سے نماز پڑھنے کا اجر ہے، عورت کو بھی ہے. وہ 7 چکر لگا کے طواف کرتا ہے یا صحیح کرتا ہے تو اس کو جتنا اجر ہے اتنا ہی عورت کو بھی ہے. تو الحمدللہ آگے جائیے، ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات، جائیے بھاگ دوڑ کیجیے. کبھی نہیں اللہ نے کہا عائشہ بس تیری تو نیکیاں کم ہی رہ جائیں گی، بلکہ بعض حالات میں تو عورت کی نیکی ہے آسان لیکن اجر میں مرد سے بھی بڑھ جاتی ہے. اپنے گھر کو رکھیے، صاف کیجیے، صفائی کیجیے، کھانا پکائیے. ایک دن صبح سے لے کر بچوں کے اسکول سے آنے تک کا وقت جو پرائم ٹائم ہوتا ہے گھر میں کام کا، آپ کے اور میرے پاس نیکیوں کے وہ مواقع ہیں جو ہو سکتے ہمارے مردوں کے پاس نہ ہو. وہ تو صبح اللہ کو راضی کر کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے کھا پی کے نکل گیا کمانے کے لیے، وہ تو انشاءاللہ الکاسب حبیب اللہ ہوگا، وہ تو قوام ہے، وہ مال کمانے گیا. آپ کے پاس دیکھیے ایک آرٹیکل ہے، اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ بعد میں، ابھی آیت کو چلنے دیجیے، یاد کرا دیجیے کہ اگر اینڈ پہ میں بھول گئی تو، کہ ایک عورت کتنی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. تو میں آپ کھانا بناتے ہیں نا، پکاتے ہی ہوں گے آپ بھی، آپ مجھ سے پوچھ لیں آپ پکاتی ہیں؟ صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے، کیونکہ مجھے آپ جیسی بہنیں ہی نہیں چھوڑتی. تو میں جس وقت کھانا پکاتی ہوں اس وقت میں اپنے آپ کو بالکل ایک کوک سمجھتی ہوں، ایک وہ عورت جس کو صرف کھانا پکانا ہے، پیار سے، محبت سے، عاجزی سے. اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو مہمان کے لیے نہیں کوئی کرتا جو آپ کرتی ہیں. میں نے کہا کہ میرا عورت پن مجھے اس پہ مائل کرتا ہے. میں نے کبھی ان کو اوور لک نہیں کیا، اپنے گھر والوں کو نہیں پیچھے کیا. تو وہ جب کھانا پکاتے ہیں نا، آپ سب بھی تو اس وقت سوچا کریں یوتے مودتا، ابھی آیتوں میں بھی آیا تھا تلاوت میں، کھانا کھلانا اجر ہے، نیکی ہے، بھوکے کو کھلانا. ہم کہتے ہیں کس کو ڈھونڈے، اس ملک میں تو کوئی بھوکا ہی نہیں ملتا. تو یہ جو شام کو 5 بجے منہ لٹکا کے مسکین سا شخص آتا ہے، یہ بھی بھوکا ہوتا ہے، اس کو بھی کھلانے کا اجر ہے. ہم کہتے ہیں وہ سڑکوں کے بیگرز، ان کو تھیلیوں میں کھانا دینا ہے. اب باہر کے ملکوں میں تو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. کھانا پکاتے وقت سوچا کریں اللہ آج اس کھانے سے کون کون کھائے گا. اس میں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے امام شافعی اور امام احمد کا، کہ کیسے ایک امام کی بیٹی تھی اور اس نے کھانا پکایا اور دوسرے جو اس کے استاد تھے اپنے شاگرد کے گھر گئے، کھانا اتنا کھا رہے ہیں کہ وہ بچی حیران ہے. بعد میں کہتی ابا میں نے تو سنا تھا کہ آپ کے استاد ہیں، کم کھاتے ہوں گے یا کیا ان کو کہا انہوں نے. تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج کے گھر کا کھانا جو آپ کا تھا اس میں لذت بہت تھی، میں نے عرصے کے بعد اتنا اچھا کھانا کھایا. یقیناً یہ کسی نیک عورت کے ہاتھ کا کھانا ہے، ٹیسٹ آ جاتا ہے اس سے. پھر اسی طرح صفائی، الطہور شطر الایمان، نیت کر لیا کریں، ویکیوم پکڑیں، جھاڑو پکڑیں، موپ پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے صفائی کر رہی ہوں کہ آپ کے نبی نے کہہ دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو میاں تو شاید ریالوں میں مجھے نہیں پتا ایک دن کی کتنی پہ ہے، چلے 100 ریال لے کر آتے ہوں گے بالفرض، ایسے ہی سوچا میں نے، غلط کہا ہوگا. تو آپ ہزاروں نیکیاں کر چکی ہیں اسے ایک دن میں. آپ نے کپڑے بھی دھوئے اور آپ نے سب کچھ کیا. تو نیکیاں کیجئے، اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرائیں کسی کے ساتھ. اب اتنی بات دیکھیے واپس اسکرین کو، کہ جو کوئی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بس ایک شرط دونوں کے لیے کامن ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس آیت کا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح قبول ہوتے ہیں. ابو لہب اگر کعبہ کے گرد 7 نہیں 14 بھی چکر لگا دیتا، 5 کی بجائے 7 نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیتا نا، تہجد اور اشراق بھی، تو اس کا قبول نہیں تھا ہونا. ایمان شرط ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ پہلے رجسٹریشن کرواتے ہیں، کسی بھی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، پھر محنت کر کے امتحان دیتے ہیں تو آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے. بغیر داخلہ کروائے خود ہی پڑھ کے کتابیں کوئی امتحان دے، وہ رزلٹ دنیا والے نہیں مانتے. تو ایمان شرط ہے.
اس کو اگر سوچے نا تو پھر ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اپنے اوپر لے کر سوچے، 3 سیکنڈ کے لیے سوچے، اگر میں کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا ہم ایسے ہی تو نہیں ہیں کہ ماں مسلمان تھی، باپ مسلمان تھا، دیٹس وائی می؟ ایم آئی مسلم بائی چوائس اور بائی چانس، جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ شعور سے ایمان قبول کیجیے، اور شعور سے ایمان کب آتا ہے؟ جب اللہ کی کتاب کھلتی ہے تو ایمان شرط ہے، اور ایمان کے پھر وہ تقاضے، ایمان کی قسمیں آپ سب کو آتی ہیں، ارکان اسلام بھی آتے ہیں، ارکان ایمان بھی آتے ہیں، اس میں پھر سب چیزوں پہ ایمان، بالقدری خیرہ و شرہ من اللہ، تقدیر کی اچھی باتیں بھی بری بھی، اس میں ایمان بالغیب بھی، ایمان بالکتب بھی ہے، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، لسٹ ہے شروع میں قرآن کے، آپ پڑھ لیجئے۔ اب یہ ہو گیا، اب دیکھیے یہاں بات آدھی ہو گئی، ہوگا کیا؟ دوبارہ دیکھیے، جو عمل صالح کرے وہ مرد بھی ہو اور عورت بھی، اور وہ مومن بھی ہو۔ اب لگ رہا ہے کہ آگے کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ اس کو کیا ملے گا؟ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ ہے جی خوش رہنے کا نسخہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تو میری بھی اصلاح کر سکتا ہے، فا پس لام تاکید، یس ڈیفینیٹلی، نحیی ینّا، یہ جو نون کے اوپر شد ہے نا، یہ چھوٹی سی، یہ تشدید شد کے لیے شدت ہوتی ہے، اور ہو بھی آگے آ گئی، پس البتہ ہم ضرور اس کو وہ زندگی دیں گے جو حیاتاً طیبہ ہوگی، پاکیزہ زندگی ہوگی، یہ دنیا میں ہے۔ اور اگلا حصہ ساتھ دیکھ لیجئے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں سے آخر تک آخرت کا اجر ہے۔ کیا پتہ چلا کہ سچا مومن عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہے یا عورت، تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کو خوشیوں بھری زندگی دے گا۔ جتنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں اتنا ایمان اور عمل صالح بڑھا لیں، یہ 2 پر ہیں۔ آپ کی میری خوشیوں کی تتلیاں اور ہماری خوشیوں کا راز عمل صالح میں ہے اور ایمان میں ہے۔ سچے مومن کے دل میں وہ ٹھنڈک ہوتی ہے کہ اگر باہر نکال کر دکھا دی جائے تو لوگوں کو سردی لگنے لگ جائے۔ ربیع قلبی، راحت قلبی، کیوں اللہ کے نبی نے ایک دعا میں سکھایا کہ انت جلیل قرآن العظیم ربیع قلبی، کیوں اللہ کے نبی نے اپنے لیے کہا کہ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یعنی فاطمہ نہیں، ام کلثوم نہیں، رقیہ نہیں، بیٹیاں نہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یاد رکھیے سچی خوشیاں عمل صالح اور ایمان کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ مسلمان کو حق سب سے زیادہ دنیا میں خوش رہنے کا، اگر اس دنیا میں کسی کے پاس سچی خوشی ہے تو ایمان والے کے پاس ہوگی، نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوگی، روزے رکھنے والا خوش ہوگا۔ یہ مستقل ایک ٹاپک ہے، بلکہ میں ایک جملے میں بول دوں کہ وہ ہستی جس پہ ساری دنیا کے لوگ رش کر سکتے ہیں وہ سچا مومن ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اللہ کے نبی، بتائیے ان سے زیادہ مصروف کوئی تھا؟ ان سے زیادہ آزمائشیں کسی پہ آئیں؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نے کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ ہمیں کوئی کہہ دے، کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں، مسکرانے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، ہیں سے کچھ لوگ، اور کیا نہیں ہے، فکریں اتنی پڑی ہیں، مسئلے اتنے ہیں، اب تو حالات ہی خراب ہو گئے، ہم کیسے خوش رہیں؟ خوشیوں کے نام پہ لوگوں کو جمع کرتے ہوئے بھی لوگ اس دن خوش نہیں ہوتے۔ اور مجھے معاف کیجئے، سر سے پاؤں تک دلہن، نئی چیزوں میں، ماشاءاللہ نعمتوں میں، کیا کچھ نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتی۔ میں نے ایک بچی سے پوچھا، ولیمہ اعلیٰ دن تھا، ہر وہ چیز جو ہوتی ہے، تو میں نے کہا آر یو ہیپی؟ اتنا بڑا سر اس نے لایا، نو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی میک اپ تھوڑا خراب ہو گیا تھا، یا کوئی اس کی جیولری کوئی چیز نہیں مل رہی تھی جو نہیں پہن سکی، وہ اس پہ خوشی نہیں تھی۔ تو مومن خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اسمائل تھا۔ اس پہ ایک آگے ٹاپک آنے والا ہے اگلے چند دنوں میں، آپ لوگ خود بھی سنیں گے۔
تو سچا ایمان کم از کم دل کو تو خوش کر ہی دیتا ہے۔ زخموں میں چور چور صحابہ، چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ بی بی سمیہ پہلی شہیدہ اسلام کی ایک عورت تھی۔ ابو جہل مالک تھا۔ جب مسلمان ہوئیں، جب وہی بات ہے کہ مومن ہوئیں، تو انہوں نے جب اللہ کی بندی بننا چاہ تو ابو جہل جو تھا وہ آ گیا سر پہ، اتنی اذیت سے مارا کہ اپنے 2 اونٹوں کے ایک کے ساتھ پاؤں اور ایک کے ساتھ دوسرا پاؤں، اور ان کو دونوں مختلف صورتوں میں چلا دیا، تیر مارا ان کے جسم پہ، ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے جسم کے۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بی بی سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور ہو بھی کیوں نہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ سچے مومن سے کوئی خوشی نہیں چھین سکتا۔ یہ تو صحابیہ تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام، جیل سے ان کا جنازہ اٹھا۔ کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے حق بولنے والے اکثر ہی انڈر پریشر رہتے ہیں، یہ انہی میں سے تھے۔ قید میں ان کو رکھا گیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرے دشمنوں نے مجھے جیل میں ڈال کر مجھ پہ احسان کیا کہ جو یہاں کی تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کر کے اور اپنا کام توجہ سے کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ باہر کے ہنگاموں میں نہیں تھا۔ اور کہا کرتے تھے کہ ان جنتی معیش، میری جنت میرے ساتھ ہے۔ اور انہی کا قول بھی ہے ایک، یہ بڑا اہم ہے اس وقت، ہم مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں تو خوف آنے لگتا ہے کبھی۔ اور کیا کہا کرتے تھے کہ دنیا کی جنت سے گزرے بغیر آخرت کی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ مومنوں کی، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی سب سے پہلے دنیا خوبصورت ہوتی ہے، دلوں پہ رعب ہوتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو محبت کیا بھی جاتا ہے اور اس سے محبت کی بھی جاتی ہے۔ کیا یہ آج کی مثال اب مسلمانوں پہ پوری اترتی ہے؟ ہم تو ڈپریس، دکھی، پریشان، اپسٹ، مالی پریشانیاں اور بچوں کے خرچے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ہمیں تو ایسے لگتا ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کا نام مسلمان ہونا ہے۔ اور کامیابی اور دنیا میں بہت ہی زیادہ خوشحالی کا احساس دلانا ہو تو ماڈرن دکھا دو کسی کو، اور ویسٹرنائز لوگوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں شاید جنت ہے وہاں، دور کے ڈھول سہانے۔ آج بھی یہاں بیٹھ کے مجھے نہیں پتا، لیکن پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی سوچتے ہیں ایک دفعہ ہمیں باہر کا ویزا مل جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، کسی طرح گھر بک گیا، بیوی کا زیور بک گیا، ہم باہر پہنچ جائیں، گویا کہ ایئرپورٹ پہ حوریں ہوں گی جو ہمارا استقبال کریں گی جی۔ اور وہاں جانے کو لوگ کامیابی سمجھتے، ٹھیک ہے کہتے ہوں گے، لیکن میں نے وہاں بھی لوگوں کو خوش نہیں دیکھا۔ میرے پاس گواہیاں موجود ہیں، کم از کم 7 ملکوں میں تو میں ایز اے ریزیڈنٹ رہی ہوں، جو ایز اے جیسے آپ کے پاس آئے ہیں ایسے ایز اے گیسٹ تو اور بھی جگہ بھی ہے نا۔ میں نے دیکھا خوش وہی ہے جس میں یہ 2 چیزیں، عمل صالح اور مومن۔ اور میں نے ان مسلمانوں کو بھی رلتے دیکھا ہے کہ جو اپنے اسلام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انفرادی سطح پہ بھی دیکھے، آپ اجتماعی پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ جب مسلمان اللہ کا در چھوڑ کر غیروں کا در پکڑ لے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم حسبی اللہ کی تسبیحاں پڑھتے ہیں، نشید پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کافی نہیں محسوس ہوتا، تو پھر اللہ ہمیں ان دوسروں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کہ جو اب تم ان کے آقا ہو، تم جو کہو کہ دیکھنا کریں گے یہ وہی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اور اپنی نسلوں کے اندر ان 2 چیزوں کو پیدا کریں، سچی خوشیاں اس سے ملیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جسم بیماریوں سے پریشان تھا، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے اسکن ڈیزیز تھی، کتنا مطلب دیکھ کے بھی پٹی فیلنگ آتی ہوگی، لیکن ان کا دل خوش تھا۔ کہتے کیا ہوا، اللہ نے اتنے سال صحت بھی تو دی تھی نا۔ سچا مومن چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو اور چاہے وہ نوح ہوں جن کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، سورۃ ہود میں جا کے سٹوری پڑھیں، دل میں اطمینان۔ اور اللہ کے نبی کے لیے تو اتنی گواہیاں موجود ہے صحابہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان دکھی نہیں ہوتے تھے۔ چلیے یہ تو دنیا تھی، اس کو بھی ہم اس حصے کو میں بعد میں اینڈ تک چلاؤں گی، لیکن آیت پوری کر لیجئے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم البتہ ان کو ضرور جزا دیں گے. اس میں بھی شدت ہے، لام بھی، نون بھی، شد بھی. ہم ایسے ایمان صالح کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جو مومن بھی ہوں، دنیا میں تو ان کو بڑی پیاری زندگیاں دیں گے، ان کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے. اور سچی مومن ایسا ہی ہونا چاہیے. لوگ شک میں پڑ جائیں یہ مومن ہے بھی کہ نہیں، اس کے پاس اتنا کچھ کیوں ہے، یہ اتنا خوش کیوں ہے، یہ اتنا، اس کے دنیا کی ہر نعمت کیوں، یہ اتنا مسرور کیوں ہے. ہم نے تو مسلمانوں کو بڑا بیچارہ پٹی دکھایا، غریب مسکین، ٹوٹا پھوٹا مدرسہ، 3 اینٹیں رکھ کے کرسی رکھ دو اندر مسجد میں جا کے مدرسے میں، کیونکہ اسلام ہی ہے نا. اس پہ بیٹھ کے کون سا کوئی کیمسٹری کا تھیسس دینا ہے، اس پہ جا کے قرآن ہی پڑھانا ہے. یہ تو آج اسلام کو یہ پچھلے چند سالوں میں تھوڑی سی برداشت کی ہم نے اسلام کے ساتھ عزت. واللہ یہ جس مال میں ہم بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے بیٹھے تو لوگوں نے کہنا یہ کون ہے جی، منافقوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا، اتنی لائٹیں لگائی ہیں اور اتنے بڑے سٹیج تھے. ہاں، ان سٹیجز پہ دلہنیں بیٹھیں گی، شادیاں ہوں گی، ناچیں کودیں گے. بلیو می، اس پچھلی صدی میں یہ 10 سال جو گزرے ہیں پچھلے، اس میں اسلام کو عزت ملی ہے. پڑھے لکھے لوگ آگے آئے ہیں، ماڈرن لوگ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. یہ اللہ نے کرنا ہی تھا، یہ ہو رہا ہے، اب آگے بڑھتا ہی جائے گا. 1 صدی اور لگے گی، پھر دنیا میں ہر طرف اسلام کی عزت ہو. لوگ اسلام والوں کو ایسے عزت دیں گے جیسے آج کوئی شہر سٹارز کو بھی نہ دیتا ہو. یہ اللہ کے بات ہے. حضرت ابو ہریرہ کو عزت ملی. کہا کرتے تھے اے ابو ہریرہ تجھے کس نے عزت دی؟ قبیلہ دوس کا ایک ادنا سا غلام تھا تو، تیری اوقات کیا تھی؟ جہاں لوگ جاتے تو ان کے آگے آگے جاتا، ان کے جانوروں کو پانی پلاتا، ان کے بیٹھنے کی جگہ بناتا. پھر جب وہ وہاں رہتے اس پڑاؤ پہ تو خدمت کرتا، اور جب سارا لشکر کوچ کرتا تو وہاں سے ان کی گری پڑی چیزیں اٹھاتا. تیری تو یہ اوقات تھی، اور آج تجھے دین نے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دے دیا. تو یاد رکھیے قرآن کی ایک حدیث بھی اللہ کے نبی کی کہ علم اپنے صاحب کو، یعنی جو علم لے لیتا نا پھر شان دلاتا ہے. اور آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی کیسے بادشاہوں کے درباروں میں بھی صحابہ گئے تو ایک عزت اور شان کے ساتھ گئے. حضرت عمر نے جس دن بیت المقدس کی چابیاں لینی تھیں، کہاں سے مدینہ سے اٹھ کر گئے غلام کے ساتھ، 1 اونٹ سوار 2. کچھ سفر طے کیا تو کہنے لگے تو بھی تو انسان ہے، تجھے بھی تھکن ہوگی، تو بیٹھ، اب میں تیرا اونٹ چلاؤں گا. سارا رستہ ٹرن اوورز لیتے رہے، باریاں باریاں. اور جو ہی دیکھیے بیت المقدس کے قریب پہنچے، اللہ کا کرنا یہ تھا کہ غلام اونٹ پہ اور یہ پیدل ہے. غلام نے کہا عمر مجھے اجازت دیجئے کہ اب میں اتروں اور آپ بیٹھیے. لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا فاتح وکٹوریس. کہنے لگے خبردار، تیری باری ہے تو میں کیوں چڑھوں، کیا میں قیامت کے دن یہ بوجھ سہ سکوں گا؟ ایسے ہی داخل ہوئے، اور وہ جیسے کہہ لیجئے کہ ساری دنیا کے بادشاہ یا بڑے بڑے کنگز کھڑے تھے ویلکم کرنے کے لیے. آخر یوشع بن نون کے بعد آج بیت المقدس دوبارہ جا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس. تو لوگ سمجھے کہ یہ غلام عمر ہوں گے، وہ ان کو پروٹوکول دینے لگے. اور عمر کے جسم پہ 15 یا 19 پیون تھے اس کرتے پہ جو اس وقت انہوں نے پہنا تھا. غلام نے کہا کہ اچھا چلے کپڑے تو بدل لے، اتنے بڑے بادشاہوں کے در پہ جا رہے ہیں. کہنے لگے جن کپڑوں میں دنیا کے بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں تو میں پھر سمجھ جائیے. یہ تو ہماری پیاری سی ہسٹری ہے، لیکن آج جو حالات ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اسی کی ٹھوکریں ہم، یہ اسی کی سزا ہے. میں ہم وی کک دا، وہ کہتے ہیں نا کہ وی لک دا بوٹس دیٹ ککس اس. جس کو سمجھ آ گئی وہ سمجھ ہے. ہم انہی جوتوں کو چاٹتے ہیں جو ہمیں ٹھڈے مارتے ہیں. ٹھڈے کھا رہے ہیں ہم. بلیو می اس وقت امت محمدیہ ٹھڈے کھا رہی ہے. اس سے بھی برا حساب آنے والے آگے. یہ جو فتنے آنے، یہ تو انشاءاللہ انہی دنوں میں ایک دن، کل شام کا میرا حال درس اسی پہ آ رہا ہے. دور حاضر کے فتنے، اور ہم مسلمان کر کیا رہے ہیں، ٹھوکروں میں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم باعزت قوم ہیں؟ انعمت علیہم ہے کہ مغضوب اور ضالین تو نہیں ہوئے پڑے؟ کچھ سینگ تو نہیں لگے تھے بنی اسرائیل کے سر پہ جب وہ بھی ٹھڈوں میں تھے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ 2 دفعہ تو سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے قرآن میں. جب اللہ چنی ہوئی قوموں کو ان کا مقصد یاد دلانا چاہتا ہے نا کہ آئے کیوں تھے، تو پھر دشمنوں سے، غیر مسلموں سے ٹھڈے پڑتے ہیں. اٹھو، سوئی ہوئی خواب غفلت سے اٹھو.
یہ ساری ٹھوکریں ہیں جو ہمیں میڈیا سے پڑتی ہیں اور دنیا میں جو ہمارے نام پہ ٹھپے اور سٹیمپڈ ہیں نا ہم، اللہ ماشاء اللہ انفرادی طور پہ تو آج بھی بڑی پیاری شخصیات ہے، اللہ ان کو سلامت بھی رکھے اور جو چلے گئے ان کی بخشش بھی کرے، لیکن اجتماعی طور پہ اس وقت قوم ٹھڈوں میں ہے۔ جس کو ٹھڈے کا مطلب سمجھ نہیں آتا وہ کک کہہ لے، ککس۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ۔ لکھ لے جہاں لفظ مسلمان کے ساتھ لفظ بیچارہ آئے گا سمجھ لیجئے وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ مسلمان کبھی بیچارہ نہیں ہوا۔ سر اٹھا کے جینے کا اگر حق ہے دنیا میں تو مسلمان کو، کیونکہ وہ دن میں کم از کم 17 سے زیادہ بار بلکہ ڈبل کر لیجئے تو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اگر صرف فرض نمازوں کے سجدے لکھے نا 34 بنتے ہیں ایک دن کے، 34۔ مسلمان 34 دفعہ رب کے آگے جھک جائے، اللہ کبھی مسلمان کے سر کو کسی غیر کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ Is it not possible؟ ہاں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دلاتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ ہم جب اللہ کے آگے جھکنا چھوڑتے ہیں پھر we have to، پھر ہمیں غیروں کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ کچھ زیادہ کڑوی باتیں تو نہیں ہوگی، یہ کھانا ہے تو کھا لیں آپ بھی۔ تو مسلمان کا بھی بیچارہ نہیں ہوگا، ناممکن ہے۔ مجھے تو شک ہونے لگتا ہے جب کوئی بہت ہی اپنے دکھ بتائے نا تو میں کہتی ہوں کوئی گڑبڑ نہ ہو اندر، اللہ رحم کرے۔ جیسے اب دیکھیں ڈاکٹر کو جا کر یا حکیم صاحب کو جا کر یہ تو بتاتے ہیں پیٹ میں درد ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کھایا کیا تھا رات کو اور کتنا کھایا تھا۔ تو آج ہم مسلمان اپنی محرومیوں کی داستان زیادہ لمبی نہ کریں۔ صاحب حکمت اور فراست لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کچھ غلط کر کے آئے ہو تبھی یہ ٹھڈے پڑ رہے ہیں تمہیں۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیا کی خوشی کی بات ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ دنیا میں جو کیا عمل صالح یا ایمان کی شرائط ضرور اس کے بدلے دے گا۔ ایک ایک گن کے لے لینا نماز، کہنا وہ میری نماز کدھر ہے، اس کا اجر کدھر ہے۔ اللہ آنا پائی جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، آپ کی اردو پنجابی ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ اللہ آنا پائی کا حساب کر کے دے گا، کبھی ہو نہیں سکتا۔ کیا آپ نے اللہ کے لیے آنسو بہایا ہو اور اللہ اس کو نہ تولے آپ کے میزان میں؟ آپ نے قدم اٹھایا ہو، بلکہ اسی صورت میں پیچھے لے جاؤں آپ کو تو آئے تک کہ جو ہجرتیں کرتے اللہ کے رستوں میں، جو قربانیاں دیتے، آزمائشوں پہ جمے رہتے، اللہ پھر ان کی قدر بھی بڑی کرتا۔ جو کیا آپ نے، رات کی تہجد میں آنسو بہایا، قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل میں اللہ کے آگے روئے، یا قم فانذر، یا دن میں قیام النہار کیا، یعنی رات کو رب کے آگے جھکیے، روئیے، وہاں کھڑے ہو جائیں، وہاں سے انرجی ملے گی۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ سورۃ مزمل اور مدثر ٹوین سورہز ہیں، ایک میں قیام اللیل ہے، یہ دائی کے لیے مطلوب ہے تاکہ اللہ سے گائیڈ لائن تو لے، رات کو اللہ سے انسٹرکشنز لیتا ہے، اور دن میں سورۃ مزمل مدثر قم فانذر، شروع دور کی وحی کہ اب اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنی بڑائیاں نہ بیان کرو، اپنے قصیدے نہ گاؤ کہ ہم یہ تو ہم وہ کرتے، نہ اپنے اداروں کے، نہ اپنے استادوں کے، نہ اپنے فنکاروں کے۔ قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کے نام کی دہائیاں دو۔ جس بندے نے اپنی زندگی میں اللہ کے نام کو بڑا کرنا لکھ لیا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اللہ پھر اس کی جزا میں اس کو ہی بڑا کر دیتا۔ آپ جتنے چھوٹے بنیں گے اللہ آپ کو اتنا بڑا کرے گا اور اجر دے گا۔ تو وہاں حساب پورے ہوں گے، یہ ایک اپنی جگہ ٹاپک ہے۔ ہم دنیا میں انسانوں کے ساتھ لین دین میں کئی چیزیں بھول بھال جاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں اچھا بھی کہا سنا معاف کرنا۔ میرے سامنے کوئی کہے تو میں کہتی نہیں ایسے بولیں، غیبتیں معاف کرنا، چغلیاں معاف کرنا، اور الزام تراشیاں معاف کرنا، اور وہ تمہارے بارے میں جو میں نے دوسری دوست کے ساتھ بیٹھ کے ذرا ڈسکشنز کی تھے وہ معاف کرنا، پھر مزہ آئے نا، اس پہ اور لڑائی نہ ہو جائے۔ ہم بعض آپ 2-4 جملوں میں اگلے کو کر لیں، چلو لیا دیا معاف کرنا، ہاں وہ 50,000 لیا تو معاف ہو گیا، کہہ دیا تو اس دن انہوں نے کہا تھا جاؤ تمہیں معاف کر دیا۔
لیکن اس آیت کی سب سے خوبصورت بات آخر میں ہے، جو میں آپ سے پوچھوں گی پھر بتاؤں گی۔ اجرہم تک تو بات سمجھ آ گئی نا؟ کیسے پورے کرے گا؟ بیاحسن ما کانوا یعملون، یہ اس آیت کا آخری حصہ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دنیا میں اچھی زندگی کا وعدہ، خوشی کا وعدہ، دوسرا برابری ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، جیسی کی ویسی بھرنی، جس درجے کی۔ یہ بیاحسن ما کانوا یعملون کیا ہے؟ جی آپ میں جو بہن، مجھے پتا ہے سب کو پتا ہے، صرف میں آپ کو الرٹ کر رہی ہوں، آپ بتائیے بیاحسن ما کانوا یعملون سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دے، میں آپ سے پوچھ لوں گی۔ جی پلیز آپ ایک تو نقاب ہٹا دیں، مجھے اس سے وہم ہوگا کہ کوئی مرد ہے تو پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا، عورتوں میں نقاب نہیں کرتے۔ اچھا جی آپ بتائیے بیاحسن ما کانوا کیسے؟ ماشاء اللہ، گڈ جی۔ اور کوئی؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ رعد میں۔ آپ کچھ اور بتائیے۔ ایک کے بعد 10 سورۃ الانعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 سے عشر امثالہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اتنا اچھا اس کا اجر ملے گا کہ جس کی توقع بھی توقع سے زیادہ۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورۃ سجدہ۔ جی آپ اس کا یہ ہے کہ شاید یہ بھی احسن مانتا ہو یا معلوم کہ جیسا عمل آپ پہ کتنا احسن ہوگا ویسا ہی عمل آپ پہ کتنا عمل احسن ہے ولنجزینہم، یعنی عمل میں خوبصورتی پیدا کرتے جائیں تو انجام خوبصورت سے خوبصورت تر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جی پیچھے آپ اللہ کی رضا مل جائے گی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے آپ سب نے بہت اچھا کہا، ایک اور چیز ایڈ کر لیں، کچھ ہے تو جی آپ پلیز۔ بڑھ کے ملے گا، ٹھیک ہے جی آپ۔ جنت اور اللہ کا دیدار، حسنہ اور زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی اور بتانا چاہیے؟ میں جی جو شرائط دی گئی ہیں کہ اللہ کے لیے پھر عبادت بھی کہ اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہوں گی تو آخر میں آپ کو جو بہترین نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ میں کچھ کہوں؟ ایک ایڈ کر لیں اس میں، باقی سب ٹھیک ہے۔ بیاحسن ما کانوا یعملون سے کیا مراد ہے؟ نماز کی مثال دوں گی۔ ہم روز نماز پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ۔ وہ نماز جب فارغ ہیں، گھر میں مصروف نہیں تھے، سکون سے پڑھی۔ اور ایک وہ بھی نماز ہوتی ہے جو بچوں کے اسکول آنے سے پہلے اس لیے پڑھ لی کہ کہیں پھر بھول ہی نہ جائے۔ فرق ہوتی ہے نا۔ ہماری ہر وقت کی نیکی میں مختلف جذبات ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر لگے رہتے ہیں، دین بھی سیکھتے سکھاتے ہیں، اس میں اتنی غلطیاں کراتے ہیں۔ بیاحسن ما کانوا یعملون، یہ وہ نماز ہے مثال جس دن آنسو رکے ہی نہیں، کبھی نہ کبھی ایسی عبادت ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ 27ویں کی رات ہو، وہ خطیب میں بیٹھے ہوئے 2 نفل ہوں، کبھی کبھی زندگی میں جو احسن ترین نماز پڑھی تھی نا، اللہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کے تحت آپ کی زندگی بھر کی نمازوں کو ایک نماز کے ساتھ اپ گریڈ کر دے گا۔ بات سمجھیں؟ ابھی نہیں پوری سمجھی، میں سمجھا نہیں پائی، پھر بولتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ آپ جہاز میں چلے گئے، اکانومی کلاس میں تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے ان کے لیے جو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ 5 لوگ تھے جنہوں نے اکانومی کا ٹکٹ لیا، ہم ان کو کہہ لیجئے کہ اور اینی چارج کے بغیر بزنس کلاس میں بٹھا لیتے ہیں۔ جیسے بچوں کو ماں باپ سے اللہ جنت میں ملائے گا نا، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ نہیں کی تمہارے بچوں نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جنت تک پہنچ جائے، بس وہ جہاز کی نوک پہ بیٹھ جائیں، میں ان کو اندر بلا لوں گا۔ اور کبھی کبھار کی وہ نیکی جو مشکل ترین حالات میں کی تھی، اس وقت جو نیکی کی قیمت پڑھنی تھی نا، یعنی آپ کرنسی سے سمجھے کہ کبھی ڈالر ہو سکتا ہے کہ 200 پہ بھی گیا ہو، آج 150-60 پہ آ گیا، میں تمہاری وہی ویلیو لگاؤں گا جو 200 تک گئی تھی۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے۔
ہماری زندگی کی نمازوں میں سے ساری ٹوٹی پھوٹی کچی پکی اور ساری بھولی بسری باتیں یاد آنے والی نمازوں کو اللہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کر دے گا. زندگی میں کبھی کوئی ایک نماز ایسی نصیب ہو گئی، اللہ کہے گا جاؤ فرشتوں اس کی باقی بھی ادھر ہی کر دو. بتائیے اتنی فراخی کے بعد کیا کوئی بچے گا باہر؟ کیوں حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اللہ کے نبی نے سمندر دیکھا نہیں تو ہوا جب یہ بات کی تھی، آپ نے دیکھنا ہو تو یہاں کے بیچ پہ چلے جائیں. ساری زندگی کے گناہوں پہ اللہ اپنی رحمت ڈال دے گا. تو کوئی ایک نماز ایسی پڑھ کے رکھ لیں اور کہا کریں کہ اللہ میری ساری اس کے لیول پہ کر دے. وہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں پرائس میچ، وی کین بیٹ دا پرائس. آپ کو کوئی 50 کی دے رہا ہے، ہم نے 70 کہی تھی، لے آئیے ہم بھی آپ کو 50 کی دیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. روز دین کے لیے نکلتے تھے، آرام سے نکل آتے تھے، کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ گاڑی بھی کھڑی، ڈرائیور بھی کھڑے. کوئی ایک دن ایسا آ گیا کہ کمٹ کر چکے ہیں، لیکن اس دن کوئی ایسی گھر میں بات بن گئی کہ نکلنے محال ہے. میرا نہیں خیال آپ میں سے کسی کے لیے نئی بات ہوگی، یہ تو روز روز کے باتیں. پھر آپ اس دن کہتے ہیں کہ نہیں اللہ میں نہیں رکوں گی، چل پڑوں گی. اور اس دن جو اجر ملا تھا نا آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا، آپ کی ساری عمر کی تعلیم تدریس کو اللہ اس پہ جا کر لے دے گا. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. آپ میں سے جن کی بھی تلاوت اچھی ہے، کیا آپ اس آیت کی تلاوت یہاں کے کرنا چاہیں گی تاکہ اب ہم اس کو جذب کریں؟ اور اب بس آخری حصہ ہے ہمارے آج کے نشست کا جو چند پوائنٹس کی صورت میں ہوگا. جی آپ کے وہ دوسرا مائک بھی ہے نا، دے دیجئے جو بھی کرنا چاہے. آگے آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اٹس اوکے. جی مائک لے کے آپ اسکرین سے کر لیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. آپ دیکھیے کہ قرآن کی محفل میں جب تلاوت ہوتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ تو تھا اس ایک آیت کا خلاصہ. اب چند پوائنٹس کی صورت میں دوں گی، یہ تو ہم نے اللہ کے کلام سے سیکھ لیا. تو پہلی چیز ہے کہ خوش کیسے رہیں. چند پوائنٹس لکھیں گے 1 2 3 کر کے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آج کے دور میں خوش رہنے کے عالمی دن منائے جا رہے ہیں. یعنی غیروں کے دل، جن کے دلوں میں اندھیرے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ آؤ کوئی ایک دن ایسا منا لیتے ہیں جس دن ہم سب خوش رہیں گے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل خوشی کس کی تھی، کس کے لیے تھی. یا آپ کہہ لیجئے کہ سال پورا کس کے لیے خوشی کا دن تھا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اس کے بالمقابل کچھ لوگ کہتے ہیں چلو بھئی سال میں ایک دن تو خوش ہوں. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں یہ کون سا دن ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تو آپ خوش کیسے رہیں گے؟ 20 مارچ. 20 مارچ کو پوری دنیا میں یونیورسل ہیپی ڈے یا خوش رہنے کا دن منایا گیا. اب اگلے 4-6 سال میں دیکھیے گا مسلمانوں میں بھی آ جائے گا اللہ ماشاء اللہ. اور لوگ پھر اپنی اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں. میں ایک دو کوٹیشن سنا دیتی ہوں آپ کو. امریکہ کی ییل یونیورسٹی، بہت برانڈڈ یونیورسٹی کا نام ہے. اس میں سائیکالوجی اور سائنس کی پروفیسر لوری سینتوس نے کہا خوش ہونا ایسا نہیں کہ بس انسان فوری خوش ہو جائے. اس میں بہتری لانے کے لیے مسلسل محنت کرنا ضروری ہے. مختلف لوگوں نے جو اپنی باتیں دی، میں آپ کو آج انہی کی یہ باتیں دیتی ہوں. 5 چیزیں انہوں نے بتائیں، یہ میں انہی کی طرف منسوب کر دیتی ہوں.
سب نے، کسی موسیقار نے، گلوکار نے، کسی سائنٹسٹ نے، سب نے جو جو پوائنٹس دیے نا اس کا سم اپ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور یہ پروفیسر سینٹوس ہے، اس نے یہ لکھی ہیں باتیں. پہلی چیز وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ شکر گزاری کی ایک لسٹ بنائیے. یعنی خوش رہنے کا پہلا راز کیا ہے کہ بی تھینک فل. پھر ہم قرآن ہی کوٹ کریں گے، الحمد للہ رب العالمین. اور سورۃ ابراہیم کیا کہتی ہے؟ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یاد ہے آیت 7 ہے سورۃ ابراہیم کی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. نہ شکرہ بندہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، مان لیجئے. نہ شکری اور نہ خوشی برابر ہے. بی گریٹفل. اور جتنا زیادہ آپ اس کے لیے لسٹ بنائیں گے، آپ دیکھیں گے، میں نے پرسوں کا درس تھا، مجھے نہیں پتہ کہاں تھی، کل تو نہیں کیا، پرسوں کیا تھا درس، یہ ایک ٹاپک شیئر کیا تھا اپنے ساتھیوں سے، خوش رہنے کی وجہ. ایک بیوی نے روز شام کو وہ جب سوتی تھی نا، آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، وہ کیا کہتی تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے سارے دن میں جو مجھے نعمتیں ملتی ہیں اس کا خلاصہ کہ میں اپنے آپ سے یہ کرتی ہوں. میں پڑھ کے سنا دوں، شاید آپ کے لیے بھی فائدہ ہو. اور شاید ہم بھی آج کیوں پریشان ہیں، اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم شکر گزار نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن فیل کرانے لگتے ہیں کہ پھر 10 اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی. مطلب اللہ نہ کرے کسی ماں کا ایک بچہ مر جائے تو پچھلے 4 کو وہ نعمت ہی نہیں سمجھتی، اٹھتے بیٹھتے روئے گی دھوئے گی. وہ کہیں گے جو ہم زندہ ہیں ہم سے تو آپ کوئی بات نہیں کرتی اور آپ دوسروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس عورت نے اپنے شوہر کے خراٹوں کو بھی ایک نعمت کہا کیونکہ شوہر زندہ ہے. سوچیے آپ. اور اس نے کہا کہ اگر میرا شوہر ہوتا ہی نہ تو خراٹے کیسے لیتا. اور اس کا اپنے بیٹے کا رات کو سونے کے بعد صبح اٹھ کر مچھروں اور کھٹملوں کی شکایت کرنے کو بھی نعمت کہا کہ میرا بیٹا گھر میں تو آتا ہے نا، رات کو سوتا ہے نا، تبھی تو اس کو مچھر لڑتے ہیں. شکر ہے کہ میرا بیٹا آوارہ گردی نہیں کرتا اور کہیں باہر یعنی گھومنے پھرنے چلا جائے تو وہ آئے گا ہی نہیں. کیا پتہ چلا؟ خوش رہنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس پہ ہمارا ایک لیکچر انشاءاللہ ریڈی ہے، شکر سے شکر محض تک اور صبر سے صبر محض. جس کو خوش نہیں رہنا وہ کبھی بھی نہیں رہے گا. بس اتنا سمجھ لیں. ابھی تو بات واضح ہے. میں اس لیکچر کا نام یاد آئے تو بتاؤں گی، اس میں اب وہ پورا میں نے آرٹیکل پڑھ کے سنایا تھا. تو پہلی چیز ہے کہ شکر گزار رہے ہیں. ایک بچی اور ایک عورت جب بیوی بنتی ہے نا، 3 چیزوں سے خوشی کا آغاز ہوتا ہے، باقی چیزوں کے بغیر. اذان ہو رہی ہے جی، آپ لوگ بھی جواب دے لیجئے اور میں بھی اس انتظار کرتی ہوں. مجھے پوری آواز آ نہیں رہی ویسے، مجھے تو آواز نہیں آ رہی. یہ مجھے لگتا ہے کسی کی ایک موبائل پہ تھی نا، تو پھر اس کو بند کر دیجئے. تو خوش رہیے، شکر گزار رہے ہیں. دوسری وہ لکھتے ہیں کہ زیادہ اور بہتر طریقے سے نیند پوری کیجیے. بعض دفعہ ہمارے اپسٹ رہنے کی وجہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے. جب رات کی نیند پوری نہیں ہوتی نا تو انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو 8 گھنٹے ایک ایوریج ہے، 6 سے 8 گھنٹے رات اور دن کی پوری ملا کر ایک نیت کر لیجئے کہ اس سے خوشی ملے گی. وہ تیسری لکھتے ہیں مراقبہ. ہم تو اس کو کچھ اور کہیں گے. ہر دن 10 منٹ کا مراقبہ کریں. کیوں؟ مراقبہ ہماری زبان میں کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے کٹ کر رب سے جڑ جاؤ. سورۃ مزمل میں ہے نا، تبتل ضروری ہے. یہ جو حضرت فاطمہ کا لقب ہے نا بتول، وہ بھی یہی ہے، کٹی بھی. تبتل کہتے ہیں. ایک عربوں میں ایک ہوتا تھا کہ بکری کے یا جانور کے کان کو کاٹ کے تھوڑا سا ساتھ چھوڑ دیتے تھے تو وہ لٹکتا رہتا تھا. اس کو تبتل کہتے ہیں. مطلب اس دنیا میں رہ کر کچھ وقت رب کے ساتھ ایسا بناؤ کہ تمہارا وائی فائی بند ہو جائے، فون بند کرو اور صرف اپنے رب سے باتیں کرو. پھر چوتھی ٹپ وہ لکھتے ہیں کہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت بتائیں. ہمارے وقت کا اور ہماری توجہ کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے گھر والے ہوتے ہیں.
آج باہر کی دنیا کے ساتھ تمہارے اتنے رابطے ہیں کہ آپ کو یہ تک پتہ ہے اس وقت چائنا میں کیا ہو رہا ہے اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ دوسرے بیڈ روم میں بیٹھے کسی بچے کو کیا ہو گیا یہ کسی کو نہیں پتہ ہے نا ڈرا بیک۔ ہم گھروں میں وہ کہتے ہیں نا کہ باؤنڈریز ود ان باؤنڈریز میں چلے گئے۔ پانچویں چیز وہ لکھتے ہیں، میں نہیں بول رہی، صرف پڑھ کے سنا رہی ہوں، سوشل میڈیا کا کم استعمال کریں جبکہ حقیقی تعلقات پر زیادہ زور دیں۔ وہ ایک فیملی گروپ تھا نا، تو باپ کب سے بچے کو بلا رہا تھا، نیچے سے بچا نہیں تھا رہا، اتنے میں اس نے واٹس ایپ پہ بچے کا میسج دیکھا، اس نے کوئی چیز شیئر کی فیملی گروپ میں، تو باپ نے اس میں جب اللہ کے جو بھی اس کو کہا ہوگا نیچے آؤ کب سے بلا رہا ہوں۔ تو آج یہ ہو گیا، قریب کے تعلق چھوٹے اور باہر والوں کے ساتھ تو ماشاءاللہ رابطے بہت سارے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنا باہر کی دنیا کے ساتھ رابطے رکھیں گے، اگر اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہوا تو کسی نے واٹس ایپ اور کسی نے ٹویٹر سے نکل کر نہیں آنا، ذاتی زندگی میں ہمیں ملے گا، کب جب ہوگا۔ تو یہ ان کی 5 چیزیں تھیں، میرے پاس 101 بھی ہیں لیکن آج یہ 5 دیکھیے۔ اب آخری حصہ جو ہم صرف 10 منٹ کے اندر پورا کریں گے، آخری ٹائم جیسے آپ یوز کرنا چاہیں، میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فری کرتی ہوں۔ خوشی بانٹے کیسے؟ بی گیور۔ ابھی یہ بھی اسی ٹاپک میں نے 10 پوائنٹس لکھوائے تھے، وہ 2-3 یہ جو ہماری لائیو اسٹریمنگ جاتی ہے نا، اس میں یہ ڈیلی لیکچرز آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں گے تو میں ان پہ دکھا دوں آپ کو کچھ چیزیں، جیسے آج کا یہ لیکچر بھی جا رہا ہے، آپ کو ایز اٹ از مل جائے گا، یوٹیوب پہ بھی ہوگا اور اسی طرح فیس بک پہ بھی آتا ہے۔ فوراً نہ آ سکے، جیسے کل کا لیکچر شاید نیٹ کے پرابلم سے نہیں گیا تو بعد میں ساتھی پھر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن ہوتا وہ لائیو ہی ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے یاد رکھیے، پہلے بات ہے کہ آپ کے خوشی ہو تبھی دوسروں کو دیں گے نا۔ دوسری بات ہے بانٹنا ہے نا، تو ساری خوشیاں اپنے ساتھ نہ رکھیے، لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جیو اور جینے دو۔ بعض دفعہ ہم اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے سب مل جائے لیکن میں کسی کو نہیں دوں، اور کبھی دوسرے کو دیے بغیر چیز آپ کو بھی نہیں ملے گی پوری، دینے والے ہی لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم شروع سے یہ بات سنتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو خوشیاں بانٹیں۔ چاہتا تو ہر ایک یہی ہے کہ خوشی ملے، غم نہ ملے، دکھ نہ ملے، مشکلات نہ آئیں، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں، وہ صرف جنت ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نفع دینے والے بنیں گے۔ سورۃ رات میں اللہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے نا، آپ کو یاد آ گئی ہوگی، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ۔ تھیم آیت ہے ہمارے پاس ہمارے پلیٹ فارم کی، جس کو نور القرآن کہتے ہیں، وہی بچے گا جو لوگوں کو نفع دے گا۔ آج امام بخاری کا نام کیوں ہے؟ نفع دے گے نا۔ ابو ہریرہ کا نام زندہ کیوں ہے؟ جیسے آپ دیکھیں نیپولین سائنسدان تھا نا، اس نے لا آف گریویٹی صرف ڈسکور کیا تھا، بنایا تو نہیں نا اس نے، آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ الیگزینڈر ویکسین ہے نا، بالکل اسی طرح اپنے لیے ایک ٹپ لکھیے کہ میں نے لوگوں کو نفع دینا ہے۔ جو ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیے نا، اس کو جا کر بندوں سے شیئر کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ کھانا پکانا آتا ہے، دیکھ لیجیے آپ کے ارد گرد میں کوئی پریشان حال ہے، کچھ ہے، اس کی جا کے ہنڈیاں پکا دیں۔ بچے کی ماں ہے، پریشان ہے، بچے سونے نہیں دے رہے، یہ جو مجھے اپنا بچہ دو، 4 گھنٹے میں رکھتی، تم سو جاؤ۔ کبھی کبھی ہم عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے یہاں سے 10 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں، اور کسی بچی والے کا بچہ نہیں لیتے کہ چلو جاؤ تم سو جاؤ میں دیکھ لوں گی۔ اور عموماً یہ نیکی قریب رہنے والوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ تو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام کر کے دیں، پانی پلا دیں۔ آپ تو پی رہے تھے، آپ لیں گی پانی؟ پوچھ لیجیے کیا جاتا ہے۔ مائیں ہیں نا، آپ اپنے بچوں کو عاجزی سکھائیں، بیٹا پانی دینا، اور بچے بھی اتنے بلیسڈ فیل کریں اس پہ کہ امی نے پانی مانگ کر مجھے نیکی کا موقع دے دیا۔ آج ہم خدمت نہیں لیتے تو پھر ان کو خدمت کرنی بھی نہیں آتی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ خوشیاں بانٹنے کی نیت کرتے ہیں نا، تو ایک نیت کر لیں، ود آؤٹ اینی ریوارڈ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف دینا اور دینا۔ یہ بھی نہ جواب میں کہیں کہ میں نے آپ کے لیے یہ کچھ کیا،
تعریفیں چاہنا، شکر گزاریاں مانگنا. آپ نے تو میری کبھی تعریف ہی نہیں کی، وہ فلاں کو دیکھا ہے وہ تو ایسے ہیں. یہ تانے چھوڑ دیجیے. اب بچوں کے ساتھ شوہر کی بات آ ہی گئی ہے اشارتاً، تو شوہر کے ساتھ کیسے خوشیاں بانٹیں، سوچئے ذرا. ہم سب کے ساتھ بڑے یس اسمائلی، اچھے، تھینک یو، ویری نائس آف یو، سو تھینک فل. تو میاں کو کیا کہتے ہیں، وہ کالی مرچی نہیں آپ لائے. بیگم یہ جو اتنے بیگز لے کے آیا ہوں گروسری کے، وہ نہیں، پر کالی مرچی نہیں دکھ رہی اس میں. یہ رویہ چھوڑتے ہیں. بی گریٹفل، شکر کیجیے. ہے نا، بھول گیا نا، ہے تو بھول گیا نا. شوہر غصے میں آگے چیخ رہے ہیں تو چیخ رہے ہیں نا، ان کے تو ہے ہی نہیں. کیا میں چاہتی ہوں کہ میرے یہ پیارے پیارے رشتے مجھ سے دور ہو جائیں؟ نہیں چاہتی نا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. اور یہ تو خوشیوں والی زندگی کا نسخہ ہے. تھوڑے کو زیادہ کر کے دکھائے. آپ نے مجھے آج بہت کچھ دیا. اب آپ تو ماشاءاللہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو آپ تو زیادہ ہی نئی خواتین ہوں گی. کبھی اپنے شوہر کو بھی اظہار محبت کیا؟ وہ جو 10 پوائنٹ لکھائے نا 2-3 دن پہلے لیکچر، اس میں ایک تھا بی ایکسپریسو. ایکسپریس کرنا سیکھیں. اور یہ وہ لیکچر تھا، مجھے یاد بھی آ گیا، UET کے نام پہ سیوڈ ہوگا، تھرسڈے کو صبح کا لیکچر تھا. اور اس کا نام بھی مجھے کچھ یاد آتا ہے تو بھی بتاتی ہوں. اس میں یہ 10 پوائنٹ سے زیادہ دیے ہیں. اس میں ایک تھا، اور اپنے رشتے، یقین کریں ہر بہن رو رہی تھی. ہم بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ دل سے پیار کرتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے، سر پہ چڑھ جائیں گے، ہنس کے دیکھ لیا تو پیسے مانگ لیں گے. یہ بھی مسئلے ہیں، روپ نہیں رہے گا. جیسے میں نے کسی کے لیے بارے میں سنا کہ ایک لڑکا تھا تو بڑا ہنس مکھ جولی، اور وہ تو اس کی جو بھابھی تھی اس نے اپنی فیملی کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ مانگ کے کروا دی شادی کہ اچھا ہے. تو جو ہی اس کی شادی ہوئی تو اس کے چہرے پہ ایک سنجیدگی. پہلے ہنستا بولتا گھر آتا تھا تو سنجیدہ ہونے لگا. کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا نہیں بھابھی، زیادہ ہنسو بولوں گا تو اس پہ میرا روب نہیں پڑے گا. تو یہ سکا روب نہ ڈالیں، خوش رہیں. اللہ نے آپ کو مجھے اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن کا شعور دیا، صحت مند جسم دیا، انسان بنایا. سب سے پہلی نعمت تو انسان ہے نا. کیچوا ہوتے، کاکروچ ہوتے، بندر ہوتے، نالیوں میں رینگتا ہوا کیڑا ہوتے، کون ہمیں روک سکتا تھا؟ نہ آپ کی میری ماں نے، نہ باپ نے کوئی اس کے لیے اگریمنٹ کیا. تو بس یہی آج کا لاسٹ میسیج ہے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اور جتنا آپ دوسروں کو دینے والے بنتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا دے گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو جزاک اللہ خیر. میں بھی آپ سب کی تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا، اپرچونٹی دی. آخری تقریباً جو ٹائم پہ لکھا ہوا ہے اس میں سے ہمارے پاس 23 منٹس ہیں. آپ جیسے بھی یوز کرنا چاہیں، کچھ اپنا بتانا ہے کلاسز کا، کچھ مجھ سے سننا ہے کہ آن لائن پہ کچھ چیزیں آپ کو دکھا دی جائیں، یا کوئی کویسچن آنسر، جو آپ چاہیں پلیز گو ہیڈ. اور اگر چاہیں کہ فارغ کر دیا جائے اور آپ بات چیت کر لیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. کیا کہتے ہیں؟ جی آپ سسٹرز مجھے گائیڈ کریں. کیا میں ان کو آن لائن سے ویب سائٹ دکھا دوں کچھ چیزیں، یعنی جو یہ فیوچر سے فائدہ اٹھا سکے؟ آئیے نا، کریے نا. جی ضرور، موسٹ ویلکم. دیکھیے میں تو بالکل نہیں منع کری، بلکہ یہی چاہ رہی، ان پٹ ڈالیے. آپ سب ادھر آئے ہیں، استاذہ بھی سن لیں، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ ضرور سوالات ہوں گے. جیسے انہوں نے لیکچر دیا خوشی کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنی روزمرہ ضروریات یا اس کے بارے میں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے. تو جو بھی آپ لوگوں کے دل میں سوال ہیں آپ باری باری استاذہ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور استاذہ کو موقع دے کہ وہ آپ سے سوال سنے اور جواب دیں. بس ٹائم ویسٹ نہیں کریں. جی
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है सब सेटिस्फाइड है, सब बहुत खुश हैं उस्ताद। देखिए मैं अक्सर कहती हूँ कि सवाल वो नहीं करता जिसको सारी बात समझ आ जाए, या सवाल वो नहीं करता जिसको कुछ भी ना समझ आए, और आप मेरे गुमान के मुताबिक पहले लोगों में हैं। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। शाम का भी एक प्रोग्राम है, उसका भी कोई बता दे इनको किस हॉल में कहा है, शायद कोई फ़ायदा उठा सके या खुद आए। वैसे दिन में एक ही दर्स सुनना चाहिए ना। कौन कौन आएगा शाम को भी पता है आपको? किधर है जी? नियाग्रा रेस्टोरेंट में। ये देखिए वेबसाइट पे, ये noorulquran.com, अगर आप खोलें, यू के साथ नूर है, डबल ओ नहीं है। यही एक चीज़ हमें बतानी होती है, बाकी स्पेलिंग तो बहुत इजी है, विदाउट एनी गैप। noorulquran.com है। आप ये अगर मेन मेन्यू इसका देखें तो इवेंट्स के नाम के ऊपर आपको एक टैब दिखेगी, इसमें डेली लेक्चर्स की डिटेल्स होती हैं। ये देखिए 5th यानी अबाउट अस, ऑडियोज़, वीडियोज़, कोर्सेज, रमज़ान और इवेंट्स। आप इस इवेंट्स को क्लिक करेंगे तो आज की डेट का अगर कैलेंडर और ऑनवर्ड देखेंगे तो इसमें आपको अगला स्केड्यूल मिलेगा। ये आप देख सकते हैं। और इनसे इंशाल्लाह ये है कि आप जब इन चीज़ों को यानी ख़ुद ले लें या दूसरों को अगर इससे फ़ायदा दिलवाना चाहें तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से आपको फ़ायदा होता है। जैसे अब ये मेरे सामने जनवरी 15 खोला है, 14, 15, तो ये देखिए ये नीचे फ्लायर भी होता है, क्लिक करेंगे तो ये बड़ा भी हो जाता है। इसी तरह तो आप आज की डेट डालिए फरवरी के मंथ में जाकर, तो इंशाल्लाह आपको उसमें डेली लेक्चर जो हैं वो मिलेंगे। फ़िलहाल जो मुझे पता ये है कि हमारे आज ये जो लेक्चर था, इसके बाद दूसरा लेक्चर शाम को है, कल भी 2 लेक्चर्स रियाज में ही हैं। तो ये आप सबके लिए एक मौका है, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और कल से बाद परसों और उससे अगला एक दिन जो है वो दमाम और खुबर के इलाके में लेक्चर्स हैं, उसके भी सब मोस्टली सभी के मैसेजेस बने होते हैं। ये देखिए अभी ये हमने किया ना, तो शाम का मैं अपनी स्क्रीन से ही आपको सिर्फ दिखा दूं, आप बाद में बाहर से उसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आपने गेस्ट लिस्ट तो बनाई होगी, आप चाहें तो ये लेक्चर्स की डिटेल्स हमारी इस लिस्ट को भेज दीजिए। ये वाले चारों के चारों जो हैं, ये आज सेकंड था, ये शाम का मीट एंड ग्रीट सेशन, नियाग्रा रेस्टोरेंट लिखा हुआ इधर, और इसकी टाइमिंग 4 to 6 है। असर कितने बजे होती है इधर? ठीक है, हाँ असर के बाद, बस कोशिश करें कि फिर इस टाइम पे हम शुरू कर सकें। इसी तरह अगला सेशन जो इसके बाद कल का होगा हमारा इंशाअल्लाह ताला, कल सुबह का लेक्चर जो है वो अपोलो होटल में है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये सुबह वाला भी 10:30 से 12:30 है, और परसों वाला जो है वो कल शाम का जो होगा फूड पैलेस रेस्टोरेंट में। आ सकिए तो ज़रूर आइए, ना आ सके तो भी आइए। आर्टिकल चाहिए? माशा, क्या था वाला टॉपिक? मैंने क्या बोला था उसके साथ? हाँ बोलिए, मुझे याद तो आ रहा है, मैं गलत ना बोल दूँ, कौन सा था? वो औरत जो थैंकफुल थी। चलिए मैं आपको उतनी 1-2 मिनट दीजिए, मैं उसको खोलती हूँ तो फिर आपको वो सुना देती हूँ। और इसके अलावा ये है कि आपके पास जहाँ कोई क्लासे कोई मिलते जुलते आपस में एक दूसरे से फ़ायदा लीजिए, ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करें। जो मुझे ऐसे लगता है कि हम जब तक हमारी अपनी ज़िंदगी में दीन और उसका सीखना सिखाना ये सब रहता है ना, तो अल्लाह की रहमत से हमारे बच्चे जो हैं वो हमें एक रोल मॉडल के तौर पे देख रहे होते हैं, और अल्लाह ताला हमारी नस्लों को अपने लिए चुन ले। या आप जाते जाते चंद दुआएं भी करके जाएं, क्योंकि माओं की दुआएं जो हैं वो बच्चों को भी लगती हैं। जी ये वाला है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको एंजॉय करें इसको। एक खातून की आदत थी कि वो रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने दिन भर की खुशियों को एक कागज़ पर लिख लिया करती थी। एक शब उसने लिखा, मैं खुश हूँ कि मेरा शौहर तमाम रात ज़ोरदार खराटे लेता है, क्योंकि वो ज़िंदा है और मेरे पास है ना ये अल्लाह का शुक्र। मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर खटमल सोने नहीं देते, यानी वो रात घर पर ही गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता। इस पर भी अल्लाह का शुक्र है। मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल वगैरह का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है, यानी टैक्स लगने के बाद भी खुश रहना चाहिए।
یعنی یہ سب چیزیں میرے پاس میرے استعمال میں ہیں نا، اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ میں خوش ہوں کہ دن ختم ہونے تک میرا تھکن سے برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ کس کس کو اپنا لگا؟ بچوں والی مائیں؟ جی مجھے پتا ہے، یعنی میرے اندر دن بھر سخت کام کرنے کی طاقت ہے نا، اور یہ طاقت اور ہمت صرف اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ شکر کرتے ہیں نا اس بات پہ۔ میں خوش ہوں کہ روزانہ اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا پڑتا ہے اور دروازے کھڑکیاں صاف کرنا پڑتی ہیں۔ یہاں بھی آتی ہے ڈسٹ؟ ہوتی ہوگی، یہاں تو بلکہ زیادہ ہوگی۔ شکر ہے میرے پاس گھر تو ہے نا، جن کے پاس گھر نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ میں خوش ہوں کہ کبھی کبھار تھوڑی بیمار ہو جاتی ہوں، یعنی میں زیادہ تر صحت مند ہی رہتی ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ میں خوش ہوں کہ ہر سال عید پر تحفے اور عیدی دینے میں پرس خالی ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ پاکستان جاتے ہوں گے یا انڈیا، یعنی میرے پاس چاہنے والے میرے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب ہیں جنہیں تحفہ دے سکوں۔ اگر یہ نہ ہو تو زندگی کتنی بے رونق ہو، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دن بھی ایک جملہ بولا تھا، آپ بھی لکھ لیں۔ خوشیاں جب اکیلے میں منانی پڑیں تو وہ غم بن جاتی ہیں۔ آپ میں سے وہ سسٹر جن کا اس ملک میں کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، وہ عید والے دن میری یہ بات یاد کریے گا۔ سب سے زیادہ سیڈ ڈیز فارنرز کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ سب دوستیں ساتھی اپنے اپنے فیملیز میں بزی ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم باہر رہنے والوں کے لیے عید کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اپنے ملک والے لوگوں کو نہیں پتہ، جو عید والے دن بھی سو کے گزار دیتے ہیں۔ چلیے، میں خوش ہوں کہ روزانہ الارم کی آواز پر اٹھ جاتی ہوں، یعنی مجھے ہر روز ایک نئی صبح دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ جینے کے اس انمول فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بھی اور اپنے سے وابستہ لوگوں کی زندگی پرسکون بنانی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں خوشیوں کی تلاش، یہ ہے خوش رہنے کا عجیب انداز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے سچی خوشیاں دے، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، دین بھی اور دنیا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ یا اللہ ہماری کمی بیشی سے درگزر فرما، ہماری ان سب بہنوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما، ان کی گودوں کے بچوں کو اس امت کے امام بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے، اور یا اللہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا، ہمیں اس میں ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق دے۔ آپ سوچیں گی کہاں ہے آنے والا رمضان؟ ابھی تو بہت دور ہے، لیکن ہماری ڈکشنریوں میں فیبرری کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہر سال ڈیفرنٹ تھیم کے ساتھ دورہ قرآن کیا جاتا ہے۔ اس سال بھی ہمارا دورہ قرآن اللہ نے چاہا تو UK سے ہوگا، اور نیا تھیم ہے جو آپ کو چند دن کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ اور دوسرے میڈیمز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیت کر لیجئے، اور آپ سب کو بھی میں دعوت دوں گی۔ آپ میں سے جو بہن بھی اس دورہ قرآن کو اپنے پاس کنڈکٹ کرنا چاہیں، آپس میں بیٹھ کے سننا چاہیں، تو آپ رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ ویب سائٹس کے تھرو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پورا رمضان کا ایک پیج بنتا ہے جس میں موجود ہے، اور ماشاءاللہ ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے شروع میں یہ پوچھا تھا کہ ہم یہ لیکچر ریکارڈ کریں، تو میں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، اس پہ مین پیج کے اوپر NQ لائیو ہے، بس یہ ہمارا کوڈ ورڈ ہے لائیو کلاسز کا، جو اس وقت بھی چل رہا ہے۔ مکسلر اگر آپ کے ہاتھوں میں ہے فون تو ریڈ کلر کا ایک آئیکن ہے، آپ گوگل پلے سے، یا اگر آئی فون ہے تو آئی فون سے جا کر مکسلر کو آپ کر لیں، اس کا طریقہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ہے۔ اس وقت بھی ویب سائٹ کے تھرو اگر ہماری آواز وہاں پہنچ رہی ہو تو آپ سن سکتے ہیں۔ اسی سے پھر آگے الحمدللہ یوٹیوب پہ جاتا ہے نور القرآن TV، ایک ہی لفظ ہے NURULQURAN.com نہیں ہے، یہ دیکھیں میری آواز آ رہی ہے ڈبل، ہاں
میں نے یہاں سے آن کیا. آپ ہماری مین ویب سائٹ سے جا کر NQ لائیو کو کلک کریں تو لائیو لیکچر اس پہ آ رہا ہوتا ہے جو بھی آ رہا ہے. اب سوال ہے کہ کیا لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں؟ تو آپ کو مجھے دیکھے بغیر لائیو ویڈیو بھی آتی ہے. اس وقت بھی مجھے میرا گمان ہے کہ ہمارا ساتھ جا رہا ہے. یہ دیکھیے یا ویب کھولوں گی نا تو 3 آوازیں آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ اس وقت آپ کا یہ صدقہ جاریہ ریکارڈ ہو گیا بچوں کی آوازوں کے ساتھ تھوڑی تھوڑی. اور اللہ ان بچوں کو نیک بنائے جن کی بھی آوازیں اس لیکچر میں ریکارڈ ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے لیے چن لے. ظاہر ہے ان کا بھی کچھ انپٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں آئیں گی نا تو پھر فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ یوٹیوب پہ اس کو جانا ہو تو یہاں سے کلک کریں گے آپ. اب یہ لیکچر سیو ہو گیا. آپ نور القرآن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تو اگلا شام کا بھی لیکچر اس پہ آپ سن سکتے ہیں. آنا مشکل ہو، دیکھ رہے ہیں یہ باز گشت ہے. دیکھیں یہ چیز ہے، بس آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. جا کر سبسکرائب کر لیں تو میسیج آئیں گے. اس میں آپ پھر چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں نا، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں باقی چیزیں آتی ہیں. پچھلے لیکچر موجود ہوتے ہیں، جو مسنگ ہو وہ پھر آن ریکویسٹ ڈال بھی دیا جاتا ہے. یہ سچی خوشی ہے. میں تو یہی کہہ کے اپنی بات پوری کرتی ہوں. اگر آپ کو خوش رہنا ہے نا تو قرآن کے ساتھ آ جائیں. یہی آپ کو خوش رہنا بھی سکھائے گا اور خوش رکھنا بھی سکھائے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لے لیجیے. میم ہم سب بہت خوش ہیں کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائی اور ہم سب کو ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی ملی. تو آپ نے خوش رہنے کی ایک وجہ